السلام علیکم، میرا نام فرحان ہے۔ میں کراچی میں CBM میں پڑھتا ہوں۔ یہ جو سٹوری ہے وہ ہماری ایک دوست کے بارے میں ہے، اور یہ واقعی ایک سچی کہانی ہے۔ تو اسی طرح سیمسٹر اینڈ ہو رہا تھا، ہم سارے دوستوں نے پلان کیا ہاکس بے جانے کا۔ یہ 2023 جولائی کی بات ہے۔ ہم سب اپنے فائنلز سے فارغ ہو گئے تھے، تو ہم لوگوں نے کوسٹر کرائی اور ہم سب اس کوسٹر میں بیٹھ کے ہاکس بے گئے۔ میں یہ کہانی سناتے ہوئے تھوڑا سا ایموشنل ہوا ہوں، کیونکہ آج بھی میرا ان دوستوں سے رابطہ ہے، ان دوستوں کو میں دیکھتا ہوں، ملتا ہوں۔ اس کہانی میں جو مین کیریکٹرز آپ کہہ سکتے ہیں وہ علی، سارہ اور مہوش کے ہیں۔ ہم لوگوں نے ایک بہت ہی پرانا ہٹ بک کرایا، کیونکہ اسٹوڈنٹ لائف میں اوبویسلی سب کے پاس پیسے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے کم ہی ہوتے ہیں، تو جو ہمیں ہٹ مل گیا سستے داموں میں، ہم نے وہ بک کرا لیا۔ 5,000 روپے لگے، سب نے کہا یار تو بہت سستا ہو گیا۔ لیکن جب ہم ہٹ کے اندر داخل ہوئے تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ ہٹ کافی عرصے سے بند تھا۔ جو ہٹ کا چوکیدار تھا، جب ہم گئے ادھر تو اس نے کہا صاحب آپ کل آ جاؤ۔ ہم نے کہا کیوں کل آ جائیں، ہم نے تو آج کی بکنگ کرائی ہے۔ اس نے بڑے عجیب لہجے میں کہا کہ آج شادی ہے۔ ہم نے کہا بھائی کس کی شادی ہے، نظر تو نہیں آ رہے کوئی شادی کے اثرات، تمہارا ہٹ تو ویران پڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں، 14ویں کی رات ہے، آج شادی ہے، آپ لوگ کل آ جاؤ۔ اب ہم لوگوں نے ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا، کسی کو گھر سے پرمیشن نہ صرف آج کی ملی تھی۔ ہم نے کہا ضد کر کے کہ نہیں بھائی ہم آج ہی رہیں گے، اور اس بیچارے سے ہم نے چابی لے لی۔ ہٹ اندر سے بالکل بھوکلا، کھوکھلا، ویران، لکڑی کی دیواریں بالکل نم، بدبو آ رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا کمرہ جس کے دروازے بند تھے۔ ہم نے باہر بیٹھ کر بون فائر کیا، گانے گائے، چائے بنائی۔ سمندر بالکل خاموش تھا، لہریں بھی آہستہ آہستہ آ رہی تھیں۔ رات 12 بجے کے قریب سارہ نے کہا سنو، کوئی اور بھی گا رہا ہے۔ ہم سب خاموش ہو گئے، موسیقی بند کر دی۔ دور سے سمندر کی طرف سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی، میٹھی لیکن اداس، کوئی پرانا سا گیت گا رہی تھی جیسے ماں لوری سنا رہی ہو۔ آواز قریب نہیں تھی نہ دور، بس گونج رہی تھی۔ علی نے مذاق کیا، لگتا ہے جنوں کی شادی شروع ہو گئی ہے۔ سب ہنسنے لگے، لیکن ہنسی سب کی جھوٹی تھی۔ 1 بجے کے قریب ہوا بدلی، ٹھنڈی نہیں نہ گرم، لیکن ہڈیوں میں اترنے والی۔ بون فائر کی آنکھ اچانک نیلی ہو گئی۔ مہوش نے کہا دیکھو وہاں سمندر میں کوئی کھڑا ہے۔ ہم نے دیکھا، لہروں کے کنارے جہاں پانی ریت کو چھوتا ہے، ایک لمبا سفید سایہ کھڑا تھا، سر جھکا ہوا،
بال لمبے سمندر تک لٹکے ہوئے. وہ حرکت نہیں کر رہا تھا، بس کھڑا تھا. سارے نے فون کی ٹارچ جلائی اور سمندر کی طرف ماری. سایہ غائب. لیکن جیسے ہی ٹارچ بند ہوئی سایہ واپس آ گیا. رات 2:30 بجے ہم ہٹ کے اندر چلے گئے. دروازہ بند کیا لیکن لاک نہیں ہو رہا تھا. اندر کی ہوا میں اود کی شدید مہک تھی، جیسے کوئی ابھی اود لگا کر یہاں سے گیا ہو. ہم سارے ایک ہی کمرے میں بیٹھ گئے. اچانک باہر سے گانے کی آواز پھر شروع ہوئی، لیکن اب بہت قریب، جیسے کوئی ہٹ کے گرد چکر لگا رہا ہو. پھر آواز بدلی. اب ایک مرد کی آواز آئی ہنستے ہوئے. بارات آ گئی ہے، دولہا آ گیا ہے. ہم سب کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا. علی نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا. کچھ نہیں تھا، صرف ہمارا بون فائر ابھی بھی جل رہا تھا، لیکن اس کی آنکھ اب مکمل سفید ہو چکی تھی، جیسے دودھ کی آنکھ ہو. سارے نے چیخ ماری. اس نے اپنا دوپٹہ دیکھا جو سرخ تھا، اب بالکل سفید ہو چکا تھا اور گیلا، جیسے سمندر سے نکالا گیا ہو. اس پر ہلکے ہلکے خون کے دھبے تھے. ہم نے فوراً سامان اٹھایا اور باہر نکلے. ہٹ کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا. جب ہم گاڑی کی طرف بھاگے تو سمندر میں 10-12 سفید سائے کھڑے تھے. سب ایک ہی پوزیشن میں سر جھکائے، بال لٹکے ہوئے. وہ حرکت نہیں کر رہے تھے، بس ہمیں بہت غور سے دیکھ رہے تھے. جب ہم کوسٹر میں بیٹھے تو کوسٹر والے سے کوسٹر ہی سٹارٹ نہیں ہوئی. 5 منٹ تک کوشش کی. آخر کار جب سٹارٹ ہوا تو ریئر ویو مرر میں ایک سایہ نظر آیا پیچھے والی سیٹ پر. بال لمبے، سفید کپڑا، سر جھکا ہوا. ہم نے کوسٹر والے کو کہا بگاؤ بگاؤ بگاؤ. ہاکس بے سے نکلتے وقت سب نارمل ہو گیا. لیکن جب ہم ڈیفینس پہنچے تو کار کے پیچھے والی سیٹ پر ریت بکھری ہوئی تھی اور پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں. اگلے دن سارا نے اپنا فون چیک کیا. اس میں ایک ویڈیو خود بخود سیو ہو چکی تھی، رات 2:30 بجے کی. ویڈیو میں ہم سب سو رہے تھے، لیکن کمرے کے کونے میں ایک عورت کھڑی تھی، سفید لباس، سر جھکا ہوا. وہ آہستہ آہستہ ہمارے قریب آ رہی تھی. آخری سیکنڈ میں اس نے سر اٹھایا. چہرہ نہیں تھا، صرف خالی جگہ. اس دن کے بعد سے ہم میں سے کوئی ہاکس بے نہیں گیا. لیکن ہر 14ویں رات کو سارا کا دوپٹہ خود بخود سفید ہو جاتا ہے، اور جب وہ اسے پہنتی ہے اس کی آواز بدل جاتی ہے، میٹھی، اداس، اور بالکل ویسے ہی جیسے وہ رات کو سمندر سے گونجتی تھی. اب وہ ہماری نہیں رہی، وہ ان کی ہو چکی ہے، اور اب وہ انتظار کر رہی ہے اگلی بارات کا. اس دن کے بعد سے اب تک ہم میں سے کوئی ہاکس بے نہیں گیا. سارا نے وہ دوپٹہ پھینک دیا، اس کے بعد جلا دیا، اس کے بعد سمندر میں ڈبو دیا. لیکن ہر 14ویں کی رات وہ دوپٹہ خود بخود واپس آ جاتا ہے، اس کے تکیے کے نیچے، گیلا، سفید اور خون کے دھبوں میں. اور پھر وہ بولتی کم ہے. رات کو اٹھتی ہے، کھڑکی کھولتی ہے اور گنگناتی ہے وہی لوری جو ہم نے ہٹ میں سنی تھی. پچھلے مہینے کی 14ویں کو وہ رات کو گھر سے بھاگ گئی تھی. صبح جب میں اس کے کمرے میں گیا تو تکیہ گیلا تھا، ریت بکھری ہوئی تھی اور دیوار پر لکھا تھا نم ہاتھ سے دلہن تیار ہے. میں فوراً یہ دیکھنے کے بعد ہاکس بے بھاگا. وہ پرانی ہٹ کھلی تھی،
اندر بون فائر چل رہا تھا، سارا بیچ میں کھڑی تھی، سفید لباس میں، سر جھکا ہوا، بال سمندر تک لٹکے ہوئے، اس کے گرد 10-12 سفید سائے کھڑے تھے، سب ایک جیسے، سب کی آنکھیں خالی۔ میں نے اس کا نام لیا، اس نے نہ تو اپنا سر اٹھایا، نہ چہرہ دکھایا، صرف مسکراہٹ۔ اور پھر سب نے ایک ساتھ گانا شروع کر دیا، وہی لوری، وہی آواز۔ اب میری اپنی آواز اس میں شامل ہو گئی تھی۔ میں بھاگ نہیں سکتا تھا۔ اب میں بھی انتظار کرتا ہوں اگلی 14ویں کا، اگلی بارات کا۔ اور جب تم یہ پڑھ رہے ہو اور چاند پورا ہو جائے تو دروازے پر دستک سن رہے ہو نا، وہ آ گئی ہے تمہیں لینے۔